دوستو چلیے اس نئے تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کرنے والے ہیں جو جدید جنگوں کا پورا تصور ہی الٹ کر رکھ دیتی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ جس کے پاس سب سے زیادہ اور جدید ہتھیار ہیں، فتح اسی کی ہوگی۔ لیکن آج یہ پوری مساوات بالکل بدل چکی ہے۔ صرف بے پناہ طاقت اور فائر پاور اب جیت کی گارنٹی نہیں رہی۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی عظیم الشان ہاتھی دیمک کے ایک چھوٹے سے غول سے ہار جائے۔ آج جنگ کا پورا خاکہ ہی الٹ چکا ہے، جسے ہم ایک پیراڈائم انورژن کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں ایک بڑا ہی بنیادی اور اہم سوال ذہن میں آتا ہے، آخر ایک جدید سپر پاور جنگ ہار کیسے سکتی ہے؟ سوچئے، ایک ایسا ملک جس کا دفاعی بجٹ لامحدود ہو، جس کے پاس ٹریلین ڈالرز کی مشینری ہو، وہ ایسے دشمنوں سے کیسے مات کھا سکتا ہے جو بالکل عام، سستی اور بازار میں آسانی سے ملنے والی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہوں؟ یہ آج کے عالمی منظرنامے کا سب سے بڑا معمہ ہے، اور ہم اسی کو ڈی کوڈ کرنے والے ہیں۔ اگر ہم پرانے معیار کی بات کریں تو وہ بالکل سیدھا تھا، بے تحاشا فائر پاور اور پیچیدہ ترین ٹیکنالوجی پر مکمل انحصار۔ لیکن نیا معیار اس سے بالکل مختلف ہے۔ آج فیصلہ اس بات پر نہیں ہوتا کہ کس کے پاس کتنی طاقت ہے، بلکہ اس پر ہوتا ہے کہ برداشت کتنی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تباہ ہونے والے ہتھیاروں کو دوبارہ بنانے کی رفتار کیا ہے۔ جو ملک اپنے نقصانات کی بھرپائی سب سے تیزی سے کر سکے گا، اصل میں وہی نیا فاتح ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے اس تجزیے کے ایجنڈے پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ ہم 5 اہم حصوں میں اس موضوع کو کور کریں گے: جنگ کا نیا نمونہ، مسلسل نقصان یا آئٹریشن کی ریاضی، امریکہ کا موجودہ صنعتی بحران، غیر متوازن جنگ کا عملی مظاہرہ، اور آخر میں حکمت عملی بمقابلہ فائر پاور۔ تو چلیے اپنے پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں، جنگ کا نیا نمونہ۔ یہاں ہم سمجھیں گے کہ آخر جدید طرز جنگ کے بنیادی اصول ہمیشہ کے لیے کیسے تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس نئی سطح کی جنگ کو سمجھنے کے لیے ایک دلچسپ مثال لیجیے۔ کیا کوئی مکھی مارنے کے لیے کروڑوں کی فراری کار استعمال کرتا ہے؟ سننے میں عجیب لگتا ہے نا؟ لیکن آج کل بالکل یہی ہو رہا ہے۔ ایک انتہائی سستے ڈسپوزیبل ڈرون کو، جو بازار سے بآسانی مل جاتا ہے، گرانے کے لیے کئی ملین ڈالرز کا دفاعی اثاثہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک عام سی مکھی پر فراری دے مارنا، معاشی لحاظ سے یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جو کسی بھی صورت طویل عرصے تک برقرار نہیں رکھی جا سکتی۔ یہی چیز ہمیں ہمارے دوسرے حصے کی طرف لے جاتی ہے، ایٹریشن کا حساب کتاب، یعنی جدید تنازعات کی وہ ظالمانہ ریاضی جو آج کے میدان جنگ کا حتمی فیصلہ کرتی ہے۔ اب ذرا اس بے رحم ریاضی کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ایک طرف فرض کیجئے محض $30,000 کا ایک معمولی ڈرون ہے، اور دوسری طرف اسے ہوا میں تباہ کرنے کے لیے جو انٹرسیپٹر میزائل استعمال ہو رہا ہے، اس کی قیمت ہے $30 لاکھ۔ جب ایک انتہائی سستا ڈرون آپ کو مجبور کر دے کہ آپ اپنے ملینز آف ڈالرز ہوا میں اڑا دیں، تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ موجودہ دفاعی حکمت عملیاں مالیاتی اعتبار سے کتنی غیر پائیدار ہو چکی ہیں۔ یہ تو سیدھا سیدھا دیوالیہ پن ہے۔ اور ہاں، مسئلہ صرف پیسے کا نہیں ہے، وقت کی بھی ایک بہت بڑی کیلکولیشن ہے۔ جنگ کی حیاتیاتی اور صنعتی حدود کے درمیان ایک زبردست فرق ہے۔ ایک عام ڈرون کو فیکٹری میں دوبارہ بننے میں صرف چند دن یا ہفتے لگتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ایک پیدل فوجی کو تیار کرنے میں 6 سے 12 ماہ لگ جاتے ہیں۔ اسپیشل فورسز کے لیے یہی وقت 2 سے 3 سال ہو جاتا ہے، اور اگر بحری بیڑے کی بات کریں تو اسے مکمل ہونے میں دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ انسان اور پیچیدہ مشینوں کو اتنی تیزی سے نہیں بدلا جا سکتا جتنی تیزی سے یہ سستے ڈرونز بنتے ہیں۔ اس کاسٹ پیرامڈ یا لاگت کے ہرم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے اوپر اور سب سے مہنگی ہے فضائی طاقت، پھر بحری طاقت جو دہائیوں کی انویسٹمنٹ مانگتی ہے، اس کے بعد ٹینک اور آرٹلری، اور سب سے نیچے آتے ہیں فوجی۔ لیکن یہاں ایک نیا قانون آ گیا ہے جسے ایکسپوژر لیئر کا رول کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں، جسے پہلے دیکھا جائے گا وہی پہلے مارا جائے گا۔ آج کل آسمان میں ہر وقت ڈرونز اور ایڈوانسڈ کیمرے موجود ہیں۔ اس شیشے کے گھر میں کوئی چھپ نہیں سکتا، اور اسی وجہ سے انسانی فوجی اب فرنٹ لائن پر سب سے زیادہ مہنگے اور کمزور اثاثے بن چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی جانب، امریکہ کا صنعتی بحران، جسے DIB یا ڈیفنس انڈسٹریل بیس کی رکاوٹ بھی کہا جاتا ہے۔ آخر دنیا کی سب سے امیر اور طاقتور فوج اس نئی ریاضی کے سامنے جدوجہد کیوں کر رہی ہے؟
اس بحران کو سمجھنے کے لیے ذرا دفاعی پیداوار کی سپلائی چین کو دیکھیں۔ یہ اس وقت کس قدر پیچیدہ اور نازک ہو چکی ہے۔ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ یہ پورا نظام حالت جنگ کی ہنگامی ضروریات کے لیے نہیں بلکہ امن کے دور میں لاگت کم رکھنے اور منافع بخش ہونے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس میں وہ لچک ہی نہیں ہے جو اچانک پیدا ہونے والے دباؤ کو برداشت کر سکے۔ اس صنعتی نظام کی بیماریاں بہت پرانی ہیں۔ کئی دہائیوں سے سپلائرز کا سکڑ کر محض چند بڑی کمپنیوں تک محدود ہو جانا، حکومت کی طرف سے مانگ میں عدم تسلسل اور پھر وہ سست ترین بیوروکریٹک عمل، ان سب چیزوں نے مل کر ایک ایسا باٹل نیک بنا دیا ہے جہاں اگر اچانک پیداوار بڑھانی پڑ جائے، جسے سرج کیپیسٹی کہتے ہیں، تو وہ عملی طور پر ناممکن نظر آتا ہے۔ نئے اور انوویٹو لوگوں کے لیے تو اس مارکیٹ میں داخل ہونا ہی ایک خواب بن چکا ہے۔ لیکن یہ سب اچانک نہیں ہوا۔ اس بحران کی جڑیں سرد جنگ کے بعد والے دور میں ہیں۔ 1991 میں جب سرد جنگ ختم ہوئی تو بجٹ میں بھاری کٹوتیاں آئیں۔ پھر 1993 میں دفاعی کانٹریکٹرز کی ایک مشہور میٹنگ ہوئی جسے دفاعی دنیا میں دی لاسٹ سپر کہا جاتا ہے، جہاں انہیں ضم ہونے کا مشورہ دیا گیا۔ ان دہائیوں پرانے فیصلوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2022 کے یوکرین تنازع نے سپلائی کے خوفناک خلا کو بے نقاب کر دیا اور اب واضح ہو چکا ہے کہ امریکی صنعتی صلاحیت شدید دباؤ کا شکار ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، غیر متوازن جنگ کا عملی مظاہرہ۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاشیات کی تھیوری ہم نے سمجھی، یہ حقیقی دنیا کی جیوپولیٹکس پر کیسے اپلائی ہوتی ہے۔ ایسیمیٹرک وارفیئر یا غیر متوازن جنگ دراصل ہے کیا؟ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں دو فریقوں کے درمیان طاقت اور وسائل کا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، لیکن جو بظاہر کمزور فریق ہے وہ ایسے غیر روایتی ہتھنڈے استعمال کرتا ہے جو طاقتور کی سب سے بڑی کمزوریوں پر وار کرتے ہیں۔ وہ عام اور سستی ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کر کے سپر پاور کے کروڑوں ڈالر کے ڈیفنس سسٹمز کو مکمل طور پر بے اثر کر دیتے ہیں۔ تو یہ کاسٹ ٹراپ یا لاگت کا جال بچتا کیسے ہے؟ اسے ایسے سمجھے جیسے کسی بڑے ہاتھی کو ہزاروں چھوٹے کٹس لگا کر گرانا۔ یہ 3 قدمی عمل اس حکمت عملی کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ پہلا قدم، سستے اور آسانی سے قربان کیے جانے والے ڈرونز کا ایک بڑا غول روانہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا قدم، سپر پاور کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ دفاع کے لیے اپنے مہنگے ترین انٹرسیپٹرز فائر کرے۔ اور تیسرا قدم، اس مسلسل تسلسل کے ساتھ آہستہ آہستہ سپر پاور کا دفاعی بجٹ اور ہتھیاروں کا قیمتی ذخیرہ مکمل طور پر خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ان سب کے درمیان جغرافیہ بھی ایک زبردست فورس ملٹی پلائر کا کام کرتا ہے۔ ذرائع میں ایران کی مثال تفصیل سے دی گئی ہے۔ ان کے بلند و بالا پہاڑی سلسلے، وسیع اور دشوار گزار صحرا اور سب سے بڑھ کر آبنائے ہرمز جیسی اسٹریٹجک رکاوٹیں، یہ قدرتی خدوخال کسی بھی ملک کو بہت کم مالی قیمت ادا کیے بغیر ایک ایسا دفاعی فائدہ دے دیتے ہیں جسے شکست دینا قطعی طور پر آسان نہیں ہے۔ اس کی عالمی اہمیت کو اس بات سے سمجھیے کہ پوری دنیا کی تیل کی فراہمی کا پورے 20% حصہ صرف اس ایک تنگ راستے یعنی آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اگر کسی علاقائی تنازع کی وجہ سے راستہ بند ہو جائے تو وہ جنگ صرف اس خطے تک محدود نہیں رہے گی بلکہ فوری طور پر ایک ہولناک عالمی مالیاتی بحران میں تبدیل ہو جائے گی، اور کمزور فریق اس گیم کو بخوبی سمجھتا ہے۔ آخر میں ہم اس تفصیلی تجزیے کے آخری حصے پر آتے ہیں، حکمت عملی مقابلہ فائر پاور۔ یہاں ہم برداشت کو ہتھ کنڈوں پر برتری دیتے ہوئے ان تمام معلومات کو ایک وسیع تر تاریخی تناظر میں سمیٹیں گے۔ ایک بہت ہی کھری تاریخی حقیقت یہ ہے کہ میدان جنگ میں چھوٹی موٹی کامیابیاں یا بہترین جنگی ہتھ کنڈے کسی حتمی اور اسٹریٹجک جیت کی گارنٹی نہیں ہوتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کمزور طاقتیں کیسے جیتتی ہیں۔ وہ سامنے والے کے لیے جیت کی قیمت اتنی زیادہ بڑھا دیتی ہیں کہ وہ اسے معاشی طور پر افورڈ ہی نہیں کر پاتا۔ ویتنام، عراق اور افغانستان کی طویل جنگوں کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ اصل میدان جنگ اب صرف فوجوں تک محدود نہیں رہا بلکہ یہ عوامی حمایت اور عالمی معیشت کے استحکام تک پھیل چکا ہے۔ دفاعی ماہرین کا ماننا ہے کہ پیداوار ہی ڈیٹرنس ہے۔ یہ ایک مختصر سا جملہ قومی دفاع کے پورے تصور کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آج کے دور میں دشمن کو حملے سے باز رکھنے کی اصل طاقت آپ کی وقتی فائر پاور نہیں ہے بلکہ آپ کی وہ بے پناہ صنعتی صلاحیت ہے جو تباہ ہونے والے ہتھیاروں کو مسلسل اور انتہائی تیزی سے دوبارہ پیدا کر سکتی ہے۔
تو اس پورے ڈیپ ڈائیو کے بعد ایک نہایت ہی چپتا ہوا سوال ہمارے سامنے رہ جاتا ہے، کیا آج کی جدید سپر پاورز جنگوں کی بھاری قیمت ادا کر کے خستہ حال ہونے سے پہلے اپنی معیشتوں اور صنعتوں کو اس نئے اور بے رحم طرز جنگ کے مطابق ڈھال سکیں گی، یا پھر اس نئی ریاضی کے ہاتھوں اپنا سب کچھ کھو بیٹھیں گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والی دہائیوں کی عالمی سیاست کا رخ طے کرے گا۔ اس تجزیے کو سننے اور اس سفر میں شامل ہونے کا بے حد شکریہ۔